دوستو ہمارے گھر کے قریب ایک گھر تھا جو کہ خالی ہوتا تھا. تو اس گھر میں یہ ہوتا تھا کہ رات کے ٹائم اس میں شور بہت ہوتا تھا. اب یہ گھر خالی تھا. ہمارے گھر والے یہ سوچتے تھے کہ شاید محلے کی کچھ ایسے لڑکے جو رات کے ٹائم جاگتے ہیں اور یہ جو ٹامی قسم کے ہوتے ہیں یہ اس گھر کے اندر جا کے اپنے موج مستیاں کرتے ہیں. خالی گھر تھا، اس کے کمرے بند تھے لیکن گیٹ اکثر کھلا ہوتا تھا کیونکہ اس کی جو لاک تھی وہ ٹوٹ گئی تھی. گھر کا جو مالک تھا اس نے تو لاک کیا تھا لیکن لاک ٹوٹ گئی تھی. تو لوگ ویسے ہی، محلے کے لوگ اچھے تھے، وہ ان کا خیال رکھتے تھے، تو ویسے ہی اس کا جو بورڈ تھا نا وہ لگا کے رکھتے تھے، بچوں کو اندر نہیں گھسنے دے. لیکن رات کے ٹائم جو بڑے لڑکے تھے جو 26 27 28 سال تک، یہ لوگ وہاں یا تو دیوار پہ چڑھ جاتے تھے اور یا جو ہے وہ دروازہ کھول کے اندر جاتے تھے. اس کا ایک بہت بڑا صحن ہوتا تھا اور اس میں بہت شور ہوتا تھا. تو میرا بھائی بھی ایک دن کہہ رہا تھا کہ ہاں ہم لوگ اکثر رات کو اس کے صحن میں بیٹھ کے کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، یہ اس طرح. تو بس لوگوں نے پرواہ چھوڑ دی کہ چلو لڑکی اس میں ویسے ہی بیٹھتے ہیں تو اچھی بات ہے. ایک تو اس گھر کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے، دوسرا جو ہے یہ جو گلیوں میں یہ لڑکے بیٹھتے تھے اب ان کو گلیاں اب بنی نہیں پڑی ہوگی بلکہ یہ گھر کے اندر بیٹھے گے تو لوگوں کو چھٹکارا مل گیا تھا ان لوفروں سے. تو اس طرح ایک دن یہ ہوا کہ بہت زیادہ شور یہاں سے آتا تھا. تو اس کا جو چوکیدار تھا وہ اکثر مالک مکان سے شکایت کرتا تھا کہ لڑکے اس گھر کو خراب کر رہے، یہاں کے تالے توڑ رہے، یعنی جھوٹ موٹ کچھ بولا. تو پھر بہت بڑا جھگڑا ہوا. اس کا مالک مکان آیا اور اس نے پورے گھر کو ٹھیک کیا اور اچھے سے اس کے جو ہے لاکس وغیرہ لگائے، جو کہ باہر ملک میں شاید دبئی میں رہتا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن یہ گھر اس کی ویسے بھی پاکستان میں بنایا تھا تاکہ سٹے وغیرہ کے لیے یہاں آیا کرے. جب وہ خود آیا اور اس نے اس پورے گھر کو رینیو کیا، بہت خوبصورت کیا اور چلا گیا. کچھ دن تو ٹھیک ٹھاک گزرے. اس کی دیواروں پر ایسا تار بچھایا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کو کرنٹ دیا گیا تھا، یعنی اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا. اس کی دیواروں کو بہت لمبا کیا گیا، یعنی حتیٰ کہ ہر سیکیورٹی دی اس گھر کو. اور ویسے بھی ہمارے محلے کے جو لڑکے تھے وہ بہت شریف تھے، اگر اسے کسی چیز سے پابند کیا جائے تو وہ نہیں جاتے تھے. تو اس آدمی نے یہ پروسیس بھی کی اور پھر وہ لڑکے بھی نہیں جاتے تھے. تو کچھ دن تو ٹھیک گزرے لیکن پھر سے چوکیدار نے ہنگامے شروع کیے کہ یہاں سے شور آتا ہے. اور واقعی وہاں سے شور آتا تھا، بچوں کا، لڑکوں کے تاش کھیلنے کا شور آتا ہے، اس طرح کچھ بھی. خیر لڑکوں کے گھروں میں جا کے اس نے سب کو وارننگ کیا، جبکہ لڑکوں نے نفی میں کہا کہ نہیں ہم نہیں چاہتے، اب ہمیں کیا پڑی ہے کسی کے گھر کو خراب کرنے کی. خیر چوکیدار کچھ دن بعد تھوڑا سا خاموش ہوا، حالانکہ وہاں سے شور آتا تھا مسلسل، پورے محلے والے سنتے تھے. تو اب چوکیدار نے کیا کیا کہ اس نے مسجد میں کہا کہ میں رات کے 1 بجے مجھے شور آ رہا تھا تو میں اپنے چھت سے اس لیے جھانکا کیونکہ اس کا گھر اور جو مالک مکان کا گھر تھا وہ اٹیچ تھا. تو اس نے دیکھا کہ وہاں بال خود سے ادھر ادھر جا رہی ہے اور جن کرسیوں پر وہ لڑکے بیٹھتے تھے جو لگائی گئی تھی، جو کہ اب اور بھی خوبصورت کیا گیا تھا، وہ کرسیاں خود سے گھسیٹی جا رہی تھی اور شور ہوتا تھا. جیسے کوئی بال کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، لڑکیوں کی آوازیں آتی تھی ہنسنے کی، جیسے چائے پی جا رہی ہے. تو وہ کافی پریشان ہوا اور اس نے مالک مکان کو فون کیا، جس پر مالک مکان نے بھروسہ نہیں کیا اور اس نے کہا کہ یہ سارے محلے والوں کی جو ہے نا سازش ہے، اور اس نے وہ گھر بیچ دیا. اب گھر بیچ دیا تو یہ ہوتا ہے کہ گھر جس نے لیا ان کے آنے کے بعد یہ شور ختم ہوا تھا. اس گھر کو کافی خوبصورت بنایا گیا دوستوں، اور اس کی جو ہے دیواروں کو پنک کلر اور دروازوں کو وائٹ کلر، ہم خود اس کے اندر جاتے تھے، بہت خوبصورت بن گیا تھا. لیکن ایک چیز ہو گیا کہ وہ لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ہمیں رات کو بہت ڈسٹرب کیا جاتا ہے، تالیوں کی آوازیں آتی ہے، ہنسنے کی آوازیں آتی ہے، جیسے کوئی کھیل رہا ہے باہر صحن میں اس کی آوازیں آتی ہیں، ہم کافی پریشان ہیں. تو وہ لوگ کافی پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ چوہے ہوگی، بلیاں، لیکن ہمیں تو کوئی چیز دکھائی نہیں دی، کیونکہ چوہا پھر بھی کسی نہ کسی کو دکھ جاتا ہے. انہوں نے جگہ جگہ دوائیاں ڈالی لیکن نہیں، صاف ستھرا گھر تھا، اس میں کوئی چوہا وغیرہ نہیں تھا. اور بلی کے لیے انہوں نے سارے راستے بند کیے تھے جو کچن کے دروازے اور کھڑکیاں تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ پریشان تھے اور یہاں سے چلے گئے. دوستوں اب وہاں ایک کارخانہ ہے اور وہ کارخانہ بھی نہیں چلا، وہ اب ایک ویران جگہ میں تبدیل ہو گیا. وہ کارخانے والے بھی بہت
اس طرح پریشانیاں بیان کرتے تھے کہ ان کی جو ڈبے وہ پیک کرتے ہیں نا وہ سارے صبح بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اس طرح بہت کچھ انہوں نے دیکھا تھا کہ واش روم کی لائٹ خود بخود آن اور آف ہوتے ہیں، دروازے خود بخود بند اور کھل جاتے ہیں، تو یہ چیزیں دیکھ کر وہ لوگ کافی پریشان تھے۔ اور دوستوں ایک سٹوری میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی کنچیوں کی، مجھے ویسے ان کی یہ جو کنچی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کا نام کنچی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے پشتو میں اس کا نام آتا ہے، لیکن میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس کو کنچی کہتے ہیں۔ اور دوستوں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی چلے گئے، تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی تھی کنچی اور اب یہ کارخانہ والی۔ جب میں گاؤں جاؤں گی انشاءاللہ اس عید الفطر پہ 2024 میں ہم لوگ جائیں گے، تو میں آپ لوگ کے ساتھ ان کنچیوں اور اس کارخانے کی تصویریں جو کہ اب ویران پڑے ہیں ضرور شیئر کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔